اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب نفس المحموم کے ساتھ حاضر ہیں اور پیج نمبر 270 سے ہم آغاز کرتے ہیں اور یہ ہماری آڈیو نمبر 29 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوط بن یحییٰ ازدی نے کہا ہے، ہم سے عبداللہ بن عاصم فائشی بریکٹ میں ہے کہ جو ہمدان کی ایک شاخ ہے نے بیان کیا ضحاک بن عبداللہ مشرقی سے، وہ کہتا ہے کہ میں اور مالک بن نضرار جی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور ہمیں مرحبا کہا اور ہم سے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں، تو ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں اور تجدید عہد کرنے اور لوگوں کی حالت آپ کو بتانے کے لیے کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے پر مجتمع ہو چکے ہیں، بس اپنی رائے دیکھ لیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرے لیے کافی اور بہترین وکیل ہے۔ بس ہم لوگوں کے رویے اور زمانے کی کج رفتاری پر دکھی ہوئے اور ان کی مذمت کی اور سلام و داعی کر کے آپ کے لیے دعائے خیر کی، تو آپ نے فرمایا میری نصرت و مدد کرنے سے تم کو کیا مانے اور رکاوٹ ہے؟ تو مالک بن نضر نے کہا کہ مقروض اور عیال دار ہوں، اور میں نے عرض کیا کہ میں بھی مقروض ہوں، اگرچہ اہل و عیال نہیں رہتا، لیکن اگر آپ میرے لیے حلال قرار دیں تو قرار دیں واپس جانا اس وقت کے جب کوئی آپ کی طرف سے جنگ کرنے والا نہ ہو، تو آپ کی حمایت میں اتنی جنگ کروں گا کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور آپ کے دفاع کا باعث ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے حلیت ہے لام یہ تے ہے، پس میں آپ کے ساتھ مقیم ہو گیا۔ پس ضحاک زواد ہے الف کاف، ضحاک بن عبداللہ آپ کے ساتھ تھا آپ کی شہادت کے دن تک، اور اس نے شب عاشور اور روز عاشور کے بعض متعے کی روایت کی ہے، یہاں تک کہ کہا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ اصحاب حسینی سب کام آ گئے ہیں اور لشکر دشمن یکسرہ آپ سے اور آپ کے اہل بیت سے روبرو ہو چکا ہے، اور آپ کے ساتھ سوائے سوید بن عمرو بن ابو المتاع حسامی اور بشیر بن عمرو حضرمی کے باقی کوئی نہیں رہا، تو میں نے آپ سے عرض کیا اے فرزند رسول، آپ کے علم میں ہے جو کچھ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کی طرف سے قتال اور جنگ کروں گا، جب تک جہاد کرنے والے ہوں گے میں کوئی جنگجو باقی نہ رہا تو میرے لیے حلال ہوگا کہ میں واپس چلا جاؤں۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں ضحاک کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا تو سچ کہا ہے، لیکن تم اب نجات کیسے پاؤ گے، اور اگر اس پر قدرت رکھتے ہو تو تم حلیت میں ہو۔ ضحاک کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑوں کے پاس آیا اور میں نے جب دیکھا کہ ہمارے ساتھیوں کے گھوڑوں کی کونچیں وہ کاٹ رہے ہیں، تو میں نے اپنا گھوڑا اصحاب کے گھروں کے درمیان خیمے میں داخل کر لیا اور دشمنوں کے ساتھ پیدل جنگ کرتا رہا۔ پس میں نے حسین علیہ السلام کے سامنے 2 افراد کو قتل کیا تھا اور ایک شخص کا ہاتھ کاٹا تھا، تو مجھ سے امام حسین علیہ السلام نے کئی مرتبہ فرمایا تھا کہ کسی کا ہاتھ شل نہ کرو، خدا تیرا ہاتھ قطع نہ کرے، خدا تمہیں تیری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی جانب سے جزائے خیر دے۔ پس جب آپ نے مجھے اجازت دے دی تو میں نے خیمے سے گھوڑا نکالا، پھر میں اس کی پشت پر جم کر بیٹھ گیا اور اسے چابک مارا تو وہ اپنے سموں پر کھڑا ہو گیا، تو میں نے اس سے ان لوگوں کے سامنے ڈال دیا، انہوں نے مجھے راستہ دے دیا، اور یہ کہہ کر انہی سے 15 افراد میرے پیچھے لگ گئے، یہاں تک کہ میں شفیع تک جا پہنچا جو فرات کے کنارے ایک بستی ہے۔ جب وہ میرے قریب پہنچ گئے تو میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے کثیر بن عبداللہ
شعبی اور ابو بن مشروع خیبانی اور قیس بن عبداللہ سائدی نے پہچان لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ضحاک بن عبداللہ مشرقی ہے، یہ ہمارا چچا زاد بھائی ہے، ہم تمہیں خدا کی قسم دیتے ہیں کہ ان سے رک جاؤ۔ تو بنو تمیم میں سے 3 افراد نے کہا کہ جوان ہو کر 7 تھے، ہاں خدا کی قسم۔ پیج نمبر 272۔ خدا کی قسم اپنے بھائیوں کی دراصل دعوت کی بات کو قبول کرتے ہیں کہ جسے وہ پسند کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی کا پیچھا کرنے سے رک جائیں۔ ضحاک کہتا ہے کہ یتیموں نے میرے ساتھیوں کی پیروی کی تو باقی بھی رک گئے، اور وہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے نجات دی۔ آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ابن عباس نے سچ کہا جب امام حسین علیہ السلام کی نصرت چھوڑنے پر ان سے سخت کلامی کی گئی تو کہا کہ حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص کی نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ ایک شخص بڑھ سکتا تھا، ہم انہیں معرکہ کربلا میں حاضر ہونے سے پہلے ہی ان کے ناموں کے ساتھ پہچانتے تھے۔ اور محمد بن حنفیہ نے کہا کہ حسین علیہ السلام کے اصحاب ہمارے پاس ان کے اور ان کے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، میرے ماں باپ ان پر قربان جائیں، پس کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور اس عظیم کامیابی پر فائز ہوتا۔ شیخ سقا جلیل القدر محمد بن حسن سفار قمی جو قم میں سن 290 ہجری میں فوت ہوئے، کتاب بصائر الارجات میں اپنی اسناد کے ساتھ حذیفہ سید غفاری صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی اور مدینے کی طرف واپس لوٹے تو میں واپسی پر آپ کے ساتھ تھا اور آپ کے آگے آگے کی 2 آنکھوں کے سامنے ایک اونٹ کا بار رہتا تھا کہ جس سے آپ الگ نہیں ہوتے تھے۔ جہاں کہیں بھی آپ جاتے تو میں نے آپ سے ایک دن عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، اے ابو محمد علیہ السلام، یہ بار کہ جو آپ سے الگ نہیں ہوتا جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں۔ فرمایا اے حذیفہ تجھے معلوم ہے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا یہ دیوان ہے۔ میں نے عرض کیا دیوان کیا؟ فرمایا ہمارے شیعوں کا دیوان ہے کہ جس میں ان کے نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں مجھے میرا نام دکھائیے۔ آپ نے فرمایا صبح کو آنا۔ بس میں صبح کے وقت آپ کی خدمت میں گیا اور میرے ساتھ میرا بھتیجا بھی تھا، وہ پڑھ سکتا تھا جبکہ میں پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیوں صبح صبح آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا وہی حاجت ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ نوجوان کون ہے جو تیرے ساتھ ہے؟ تو میں نے عرض کیا وہ میرا بھتیجا ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے جبکہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو حذیفہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بس میں بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا وسطی دیوان لے آؤ۔ راوی کہتا ہے کہ وہ لایا گیا۔ حذیفہ کہتا ہے کہ اس نوجوان نے نظر کی تو اچانک نام چمک رہے ہیں، بس وہ پڑھتا رہا۔ اچانک اس نے کہا اے چچا یہ لو میرا نام ہے۔ میں نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، دیکھو میرا نام کہاں ہے؟ حذیفہ کہتا ہے کہ وہ کچھ دیر تلاش کرتا رہا، پھر کہا یہ ہے تیرا نام۔ پس ہم خوش ہوئے اور وہ نوجوان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوا۔ پہلی بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ ارباب مقاتل کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس یک کے بعد دیگرے اشخاص آتے اور کہتے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر سلام ہو۔ تو حسین جواب میں سلام دیتے وعلیکم السلام، تجھ پر بھی سلام ہوتی ہو اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت کو پڑھتے کہ انہی سے بعض اپنی مدت پوری کر گئے اور بعض منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں کہ یعنی موت کے پیالے ان کے اوپر گردش دیے گئے اور دنیا سے انہوں نے آنکھ بند کر لی جس طرح مست آنکھ بند کرتا ہے۔ ان کے جسم روئے زمین میں اس کی دوستی میں قتل سے ہمکنار ہوئے اور اس کے ارواح حجابوں میں عالم بالا کی طرف گئے۔
پس انہوں نے منزل نہیں کی مگر اپنے دوست کے پاس، لیکن سختی اور رنج کی وجہ سے وہ اوپر نہیں گئے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ سید کہتے ہیں کہ اصحاب حسینی آپ کے سامنے قتل ہونے میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے تھے، اور وہ اس طرح تھے کہ جیسے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایسا گروہ ہیں جنہیں اگر بلا و سختی کو دفع کرنے کے لیے بلایا جائے اور بعض سپاہی نیزہ لگانے میں سرگرم ہوں اور بعض بہادروں کو اکٹھا کرنے میں، انہوں نے دلوں کو زرسوں کے اوپر رکھا ہے۔ انہوں نے دلوں کو رسوں، پتہ نہیں یہی لکھا ہے سامعین، دلوں کو، پھر ساتھ میں زے ہے، رے سین واو نون غنہ، دلوں کو زرسوں کے اوپر رکھا ہے، گویا جانوں کے جانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا۔ شیخ ابن نما نے ان کی قوت و طاقت، جنگ کرنے اور نواسۂ رسول سے دشمن کو روکنے کے دفاع کرنے کے بارے میں کہا کہ جب گندم گوں نیزوں کو اٹھا لیں اور مصمم ارادہ کر لیں تو بیشوں کے شیر خوف و ڈر سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ سخت جنگ کی چکی کے نامسلح جنگجو ہیں، جب حملہ کریں تو ان کے مد مقابل خسارے میں ہوتے ہیں، جب میدان جنگ میں وہ اپنے قدم گاڑ دیں تو پھر ان کی وعدہ گاہ قیامت و حشر کا دن ہے۔ ان کے دل زرہوں کے اوپر ہیں اور ان کا ہم و غم زمین پر بہتی ہوئی جانوں کو لے جانا ہوتا ہے۔ ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں کہا ہے کہ ایک ایسے شخص سے کہ جو یوم طویفے اور بریکٹ میں ہے کربلا کی جنگ میں عمر سعد کے لشکر میں موجود تھا، کہا گیا تم پر وائے ہو، کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت و اولاد کو قتل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرے دانتوں کے درمیان پتھر ہوا، اگر تو وہ کچھ دیکھتا جو ہم نے دیکھا ہے تو تو بھی وہی کچھ کرتا جو ہم نے کیا ہے۔ ہم پر ایسے گروہ نے حملہ کیا تو جو شیر درندہ تھے، جن کے ہاتھ تلواروں کے قبضوں پر تھے، جو شاہ سواروں کو دائیں بائیں رونتے تھے اور اپنے آپ کو موت پر جا گراتے تھے، نہ امان قبول کرتے تھے، نہ مال و دولت کی طرف رغبت رکھتے تھے، اور نہ ان کے درمیان اور موت کے حوضوں پر وارد ہونے یا ملک پر قبضہ کرنے کے درمیان کوئی چیز انہیں مانے اور حائل نہیں تھی، اور ہم ان سے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ روک لیتے تو وہ سارے کے سارے لشکر کو تباہ کر دیتے۔ تمہاری امان نہ ہو ان حالات میں ہم کیا کرتے؟ اب پتہ نہیں سامعین لکھا یہی ہے جو میں نے دونوں دفعہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اگلا پیراگراف ہے پیج نمبر 274 پہ ہم ہیں، اور اس کا آخری پیراگراف ہے کہ شیخ ابو امروکشی کہتے ہیں، اور حبیب ان 70 مردوں میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کی تھی اور لوہے کے پہاڑوں سے جو ٹکرائے تھے، اور جنہوں نے نیزوں کو اپنے سینوں سے اور تلواروں کو اپنے چہروں سے استقبال کیا تھا، اور ان کے سامنے امان و مال پیش کیے جاتے تو وہ انکار کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کیا عذر پیش کریں گے؟ اگر حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور ہم میں سے کوئی آنکھ پھڑکتی رہی، لہٰذا آپ کے گرد شہید ہو گئے۔ یہاں مؤلف نے عربی زبان کے اشعار اصحاب حسینی کی مدح کے نقل کیے ہیں جنہیں ہم حذف کر رہے ہیں۔ اب سامعین ہم پیج 275 پہ پہنچ گئے ہیں، اور اب تک ہم نے پیج 274 تک 20ویں فصل کو مکمل کر لیا۔ اب آئیے ہم 21ویں فصل کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ 275، ہیڈنگ ہے خانواد رسول کا جہاد۔ حسین علیہ السلام کے اہل بیت کا جہاد اور ان کی شہادتیں۔ ان میں سے ایک ابو الحسن
علی بن الحسین اکبر علیہ السلام تھے۔ جب حسین علیہ السلام کے اصحاب شہید ہو گئے اور آپ کے ساتھ ہی باقی نہ رہے مگر آپ کے مخصوص اہل بیت اور خاندان کے افراد اور خود جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، عقیل کی اولاد، امام حسن علیہ السلام کی اولاد اور خود آپ کی اولاد تھے، وہ اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے الوداع کرنے لگے اور جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ پس کس قدر وہ مستحق ہیں اس کی توصیف کی کہ جس نے کہا کہ وہ ایسی قوم ہے کہ جب غبار جنگ میں داخل ہوں تو تم انہیں آفتاب سمجھو گے اور ان کے چہروں کو چاند، اور اپنی بخشش کسی مسائل سے نہیں موڑتے، زمانہ ان سے عدل کرے یہ ظالم، اور جب کوئی فریادی کسی مصیبت کے وقت انہیں پکارے تو وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں اور زندگی سے جدائی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس کے قول کے مطابق کہ جو کہتا ہے کہ سفید چہروں والے ہیں ان کا حساب حسب و نسب کریم و شریف ہے، اونچی ناک والے پہلے درجے کے لوگ ہیں، مہمان اچانک ان پر وارد ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کے کتے نہیں بھونکتے اور وہ آنے والی سیاہی کے بارے میں سوال تک نہیں کرتے۔ اگلا پیراگراف ہے، اور کعب بن مالک بقول قوم، اور یہاں یہ عربی ہے، اس کا ہم ترجمہ لیں گے، اور کعب بن مالک بقول کہ وہ ایسی قوم ہے کہ بنی ہاشم میں سے ان کی بنیاد پر بلند دیوار کھڑی ہوئی ہے، اور ایسی پیج 276 پہ ہم آ گئے، اور ایسی سرداری ہے جو منتقل ہونے والی نہیں ہے۔ وہ ایسی قوم ہے کہ جن کی وجہ سے خدا اپنی مخلوق پر نظر لطف کرتا ہے، وہ جن کے دادا کے ذریعے بنی مرسل کی نصرت کی گئی، سفید چہروں والے ہیں کہ تو دیکھے گا کہ ان کی ہتھیلیوں کے اندر سے سخاوت پھوٹتی ہے۔ جب ٹال مٹول کرنے والا زمانہ عذر خواہی کرے۔ عوام بن حوشب سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے کچھ جوانوں کو دیکھا کہ جن کے چہرے ثقیل شدہ تلواروں کی مانند تھے۔ پھر آپ نے چہرے پر حزن و ملال دیکھا یہاں تک کہ لوگوں نے اسے پورے طور پر پہچانا۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم ایسا خاندان اور اہل بیت ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے، اور مجھے یاد آئے ہیں وہ مصائب کہ جو میرے اہل بیت میرے بعد میری امت سے جھیلیں گے، جو کہ قتل و شہید ہونا، وطن سے بے وطن ہونا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا ہے۔ اچھا سامعین، اب بریکٹ میں لکھا ہے، یہاں مؤلف سید حیدر ہلی کے اشعار ذکر کیے گئے ہیں جنہیں ہم حذف کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ پس علی بن الحسین اکبر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کی والدہ لیلہ بنت ابو میم رے اور گولتا بن عروہ بن مسعود ثقفی تھیں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ عمرو بن مسعود دنیا اسلام کے 4 سرداروں میں سے ایک تھا اور ان 2 عظیم و بزرگ افراد میں سے ایک تھا کہ جن کا ذکر خدا تعالیٰ کے ارشاد میں کفار قریش کی بات کی حکایت میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن 2 بستیوں کے کسی عظیم اور بڑے شخص پر کیوں نہیں نازل ہوا، اور یہ وہی شخص ہے جسے قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صلح حدیبیہ کے دن بھیجا تھا، اور اس نے آپ کے ساتھ عقد صلح باندھا تھا جبکہ وہ کافر تھا۔ پھر وہ سال 9 ہجری میں مسلمان ہو گیا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس لوٹے اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جانے کی، پس وہ واپس گیا اور اپنی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ پس انہیں سے ایک شخص نے اسے تیر مارا جبکہ وہ نماز کی اذان کہہ رہا تھا، اور اسی سے اس کی موت واقع ہوئی۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو ان کی خبر ملی کہ وہ عروہ کی مثال صاحب اب یہاں پہ سب کچھ مٹا ہوا ہے، صاحب پتہ نہیں
میں کچھ نہیں پڑھ سکتی، یہ سین ہے لکھا ہوا بس۔ ایسی ہے کہ جس نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح ہے کہ کتاب شرح الشمائل المحمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی تشریح کے ذیل میں، اب یہ عربی ہے جس کو اردو ہے، میں پڑھتی ہوں کہ اور میں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیکھا، سب سے زیادہ قریبی مشابہت ان سے عروج بن مسعود رکھتا ہے، پیج 277۔ اور حضری نے اسد الغایت میں ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 افراد دنیا اسلام میں سردار ہیں، بشیر بن ہلال ابدی، بن حاتم، سراقتہ بن مالک مدلجی اور عروہ بن مسعود ثقفی، اور علی بن الحسین زیادہ روشن چہرہ اور زیادہ اچھے خلق کے مالک تھے۔ پس آپ نے اپنے باپ سے جنگ کی اجازت چاہی تو آپ نے انہیں اذن جہاد دیا، پھر ان کی طرف اس طرح اس سے مایوس ایسی نگاہیں کیں اور پھر آنکھیں نیچی کر لیں اور رو پڑے۔ اور ایک روایت ہے کہ آپ نے اپنی ریش مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، ترجمہ کہ خدایا اس قوم پر گواہ رہنا کہ ان کی طرف ایسا جوان جا رہا ہے کہ جو خلقت اخلاق اور گفتار میں تیرے رسول کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ جب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ خدایا ان سے زمین کی برکات کو روک لے اور انہیں متفرق کر دے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور مختلف گروہوں میں بانٹ دے۔ ان سے کبھی بھی والیوں اور حاکموں کو راضی نہ رکھنا، کیونکہ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ یہ ہماری نصرت و مدد کریں گے، پھر یہ ہمارے دشمن اور مخالف ہو گئے اور اب ہم سے جنگ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے بلند آواز میں سے عمر سعد کو پکار کر فرمایا، کیا ہو گیا تجھے؟ خدا تیرے رحم کو قطع کرے اور خدا تیرے معاملات میں تیرے لیے برکت قرار نہ دے اور تجھ پر اسے مسلط کرے جو تجھے میرے بعد تیرے بستر پر ذبح کرے، جیسا کہ تو نے مجھ سے قطع رحمی کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری قرابت کی حفاظت نہیں کی۔ لیکن پھر آپ نے بلند آواز میں اچھا یہ پوری عربی ہے سامعین، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو، آل ابراہیم و آل عمران کو عالمین پر مصطفیٰ کیا اور چنا، جن میں سے بعض کی ذریت و اولاد ہیں، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے کی تلاوت کی۔ پھر علی علیہ السلام نے اس قوم پر حملہ کیا۔ اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے بریکٹ کے ساتھ، آئیے سامعین پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ صدوق کی امالی اور روضۃ الواعظین میں ہے، اور اس کے بعد اب پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے بعد، اور اس کے بعد علی بن الحسین علیہ السلام میدان میں نکلے۔ جب وہ باہر آئے تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا، خدایا، پیج 278، عرض کیا خدایا تو ان پر گواہ رہنا، بے شک ان کی طرف تیرے رسول کا بیٹا اور وہ آجر چہرہ اور سمت میں سب لوگوں سے زیادہ حضرت سے مشابہت رکھتا ہے۔ سید بحرانی نے ابو جعفر طبری سے روایت کی ہے، اس نے عبداللہ بن محمد سے، وہ کہتا ہے کہ میں حسین بن علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کے بیٹے علی اکبر نے موسم انگوروں کی خواہش کی تو آپ نے مسجد کی ایک ستون پر ہاتھ مارا اور اس میں سے انگور اور کیلے نکال کر فرمایا، اللہ کے پاس جو کچھ اس کے اولیاء کے لیے ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور علی اکبر یہ رج پڑھنے لگے۔ اب آئیے یہ عربی میں، اس کا ہم اردو پڑھتے ہیں کہ میں علی بن الحسین بن علی ہوں، بیت اللہ کی قسم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور اولویت اور زیادہ تقرب کی
کی نہیں ہونا چاہیے، تقرب رکھتے ہیں شبس اور شمر جیسے پست لوگوں سے۔ میں تمہیں اس قدر تلوار کی ضربیں لگاؤں گا کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، جو ہاشمی علوی نوجوان کی ضرب ہے۔ میں ہمیشہ اپنے باپ کی حمایت کرتا رہوں گا، خدا کی قسم ہم میں سے ملحق کیے ہوئے حرام زادے کا بیٹا حاکم کا ورڈ ہوگا، لکھا حکم ہے، اچھا نہیں حکم نہیں چلا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا پیراگراف ہے پیج 278 کا ہی، کہ آپ نے کئی مرتبہ لوگوں پر شدید حملہ کیا اور انہی سے بہت سے افراد کو قتل کیا، یہاں تک کہ مقتولین کی کثرت سے لوگ چیخ اٹھے، اور ایک روایت میں ہے کہ پیاس کے باوجود آپ نے 124 افراد کو قتل کیا، اور مناقب میں ہے کہ آپ نے 70 مبارز کو قتل کیا اور پھر آپ اپنے والد کی طرف پلٹ آئے جبکہ آپ کو بہت سے زخم لگ چکے تھے۔ اور ترجمہ پڑھتے ہیں جو آگے عربی لکھی ہے کہ بابا پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے اور لوہے کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، بس کیا پانی کے ایک گھونٹ کی طرف کوئی راستہ ہے جس سے میں دشمنوں کے خلاف قوت اور اطاعت حاصل کر سکوں؟ تو حسین علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا، داغوسا اے بیٹا، تھوڑی دیر جنگ کرو، پس بہت جلدی تمہارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے ملاقات کریں گے اور تجھے لبریز کاسا ایسے پانی کا پلائیں گے کہ جس کے بعد تم بھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا، اپنی زبان لاؤ۔ اکبر کی زبان لے کر اسے چوسا اور انہیں اپنی انگوٹھی دی اور فرمایا کہ اسے اپنے منہ میں رکھو اور اپنے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے پلٹ جاؤ، کیونکہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم شام نہیں کرو گے۔ تمہارے نانا تمہیں ایسے لبریز کاسے سے سیراب کریں گے کہ جس کے بعد تم کبھی بھی پیاسے نہیں ہوگے۔ پس شہزادہ من قتال کی طرف پلٹ گیا اور وہ یہ اشعار پڑھ رہا تھا، واللہ رب العرش لا۔ اچھا یہ تو میں عربی پڑھنے لگی، گڑبڑی نہ کر دوں، چلیں اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں کہ جنگ کے حقائق واضح ہو گئے۔ ہم پیج 279 پہ آ گئے ہیں کہ جنگ کے حقائق واضح ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اس کے مصداق ظاہر ہو گئے ہیں۔ عرش کے پروردگار خدا کی قسم ہم تمہاری جماعتوں سے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گے جب تک تلواریں نیاموں میں نہ چلی جائیں۔ پس مسلسل جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ 200 افراد مکمل کر لیے اور اہل کوفہ کو قتل کرنے سے بچتے تھے۔ پس مرہ بن منقذین نعمان عبدی لیشی نے آپ کو دیکھا تو اس لعین نے کہا کہ مجھ پر تمام عربوں کے گناہوں کا بوجھ ہے کہ اگر وہ میرے قریب سے گزرا وہ کچھ کرتے ہوئے جو اس وقت کر رہا ہے تو میں ضرور اس کی ماں کو اس کے ماتم میں رلاؤں گا۔ پس آپ لوگوں پر اپنی تلوار سے حملہ کرتے ہوئے گزرتے تو مرہ بن منقذ آپ سے متعرض ہوا اور اس نے آپ کو نیزہ مار کر گرا دیا اور باقی لوگوں نے اس کو بھی گھیر لیا اور تلواروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آگے عربی میں کچھ لکھا ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اگر ہندی تلواریں ان کا گوشت کھا گئی ہیں تو شرفا و قیوم کا گوشت ہندی تلواروں کا ہی لقمہ ہوتا ہے۔ اور کتاب مناقب میں ہے کہ جب آپ کو مرہ بن منقذ یعنی عبدی نے چھپ کر پشت پر نیزہ مارا اور پھر دوسرے نے تلوار کے وار کیے، اور ابو الفرج نے کہا ہے
کہ آپ بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو ایک تیر مارا گیا جو آپ کے حلق میں لگا اور سوراخ کر دیا، اور آپ اپنے خون میں لوٹنے لگے۔ پھر پکار کر کہا کہ علینا علینا، یعنی بابا آپ پر سلام ہو، یہ میرے نانا رسول اللہ ہیں جو آپ کو سلام کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ طرف جلدی آؤ۔ پھر ایک نعرہ اور مارا اور دنیا سے کوچ کر گئے۔ اور بعض مقاتل میں ہے کہ پھر منقذ بن مرا ابدی لعنہ اللہ نے آپ کے فرق مبارک پر ضرب لگائی کہ جس سے آپ بچھاڑیں کھانے لگے، اور لوگوں نے آپ پر ضربیں لگانی شروع کی۔ پھر آپ نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور وہ گھوڑا آپ کو اٹھا کر دشمنوں کے لشکر کی طرف لے گیا، اور انہوں نے آپ کو تلواروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور جب آپ کی روح گلے تک پہنچ گئی تو بلند آواز سے کہا گیا، اے بابا، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنے پرشدہ کاسے سے مجھے سیراب کیا ہے کہ جس کے بعد میں کبھی بھی پیاسا نہیں ہوں گا، اور وہ مدد فرما رہے ہیں، جلدی جلدی آؤ کہ آپ کے لیے بھی ایک پیالہ ذخیرہ کیا ہوا ہے تاکہ ابھی ابھی آپ آ کر پئیں۔ سامعین، آج کی آڈیو پہ یہاں پر مجھے اجازت دیجیے۔ پیج نمبر 279 ہم نے پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم پیج نمبر 280 سے آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان۔